یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے. کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے، ویسے انسان اچھے کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، وہی کافی ہیں. اچھا، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں. اس سوال میں جو مثبت بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا، اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کے لیے ترقی کی طریق پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا، کسی کے ساتھ رہنا، بس یہی شرافت ہے. اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے، کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے، وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے، تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے. بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی، میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں، اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں، میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے، تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے، کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے. میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے شرافت کیا ہوتی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں. وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے، وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں. تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے. یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں، ہرگز بعید نہیں کہ ان کو جو شرافت عطا ہوئی ہو ان کے ایسے والد یا والدین سے ہوئی ہو جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان کا دل متقی تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں پر انہوں نے بہت گہرا اور نیک اثر چھوڑا ہے. اگر یہ کسی غیر عبادت کرنے والے ایک عامی شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر میں پوچھتا کہ ان کی شرافت کہاں گئی. انسان بہت سی باتوں میں مذاہب کا ممنون احسان ہے، اور جہاں سے مذاہب اٹھتے ہیں وہاں سے رفتہ رفتہ وہ شرافت کے عکس جو سوسائٹی پر پڑ چکے ہیں اور ان کا حصہ بن چکے ہیں، وہ مدم پڑھتے پڑھتے وہ پھر غائب ہونے لگتے ہیں. اب یورپ کی سوسائٹی ہے، یہاں جہاں بھی آپ کو اچھی باتیں ملیں گی وہ عیسائیت کی مرہون منت ہیں. آخر عیسائیت کو یہ کہہ کر کلیتاً رد کر دینا کہ اس میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے باوجود قرآن کریم بعض عیسائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور خود ان کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی عام انسانی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اسی لیے ایک دفعہ ایک ملک کے وزیر تعلیم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے نصاب میں دینی تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف مطالبے ہوں گے، کہیں سے کوئی مطالبہ شروع ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظریات کی دنیا، ایک ہے روزمرہ انسانی تعلقات کی دنیا. نظریات کی دنیا میں مذاہب میں
पहले अगर नहीं भी थे तो आज बहुत शदीद इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अकायद हैं जिनको अमूमन बिगाड़ा जाता है और अखलाकी तालीम को बहुत कम बिगाड़ा जाता है। इसलिए गए गुजरे बिगड़े हुए मज़ाहिब में भी जो रोज़मर्रा की अखलाकी तालीम है उससे हाथ नहीं खींचे गए। सच बोलने की तालीम है, खा वो सच बोलें या ना बोलें, मगर ये तो नहीं कह सकते एक बिगड़े हुए ज़माने में जाकर के ईसाइयत झूठ बोलने की तालीम देती है, यहूदियत झूठ बोलने की तालीम देती है, हिंदुइज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, कन्फ्यूशनिज्म झूठ बोलने की तालीम देता है, तकब्बुर की तालीम देता है, चोरी की तालीम देता है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही ज़्यादा जब उनके जहन टेढ़े हो जाते हैं तो बाज़ गलत बातें अपने मज़हब की तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलन यही तफ़हीमुल कुरान है जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें आप देखेंगे आगे तो अजीब गरीब बातें आपको मिलेंगी जिनका इखलाक बिगाड़ने से ताल्लुक़ है। और दूसरी साहब ने यह भी लिखा है कि बाज़ सूरतों में झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है। तो जहाँ मज़हब की बुनियादी उखेड़ दी जाए, झूठ ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाए, ये इत्तफाकी इस्तिस्नात हैं जो कभी कभी ऐसी फ्रीक्स पैदा होती हैं। मजहबी दुनिया में, उलमा की दुनिया में अजायब भी पैदा होते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रोज़मर्रा के मुसल्लमा उसूल की बात कर रहा हूँ कि मज़हब बिगड़ भी जाएं तो आखिर उनकी जो अखलाकी तालीम है वो फिर भी किसी न किसी हद तक सोसाइटी में सरायत करती है और बहुत सी बदियों से रोकती रहती है। मगर उस वक्त तक जब तक खुदा पर ईमान कायम रहे, जब खुदा पर ईमान उठना शुरू हो जाए तो फिर मज़हब उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। और वो सबसे ज़्यादा भयानक वक्त है जिसके बाद जराइम हर हद से पार उतर जाते हैं। तो ये वो लंबा और गहरा इबादत का फ़लसफ़ा है, ताल्लुक़ बिल्लाह ही है जो आपके अखलाक को बुलंदी अता फरमाएगा। इबादत ही के नतीजे में मजहबी तालीम पर अमल करने की तौफीक मिलती है। खुदा के तसव्वुर को जितना आप दिल से मिटाएंगे या मध्यम करेंगे उतना ही आपकी शराफत भी मिटती चली जाएगी या मध्यम होती चली जाएगी। अल्लाह तो अखलाक के लिए उस बर्थ मार्क की तरह है जिसके मुतल्लिक डॉक्टर यही जानते हैं कि एक दफ़ा बन जाए पैदाइश से पहले तो फिर मिटा नहीं करता। इस पर एक साइंसदान के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प कहानी भी लिखी गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं एक साइंसदान को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसके चेहरे पर एक बर्थ मार्क था, यानी मुट्ठी जब वो पैदा होने से पहले यूं गाल से लगी हुई थी तो वहीं जम कर वैसे ही निशान छोड़ गई। और हर लिहाज से वो कामिल तौर पर खूबसूरत, बेहद बाअखलाक, आवाज़ के लिहाज से, बाकी नकूश के लिहाज से वो उसके तसव्वुर की आखिरी हदों को छू रही थी, लेकिन बर्थ मार्क उसको तकलीफ देता था। तो उसने फिर बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और आखिर वो दवाई ईजाद की जो उसके नुक्ता नज़र से बर्थ मार्क को मिटाने में कामयाब हो सकती थी। वो यूं उसका अंजाम दिखाया गया कि फिर वो बच्ची ने, उसने कहा भी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इसकी, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, आप इसको मिटाने की कोशिश न करें। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। चुनाचे फिर उसने दवाई खिलाई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लिटा कर देखता रहा, नक्श मिटना शुरू हो गया, मध्यम पड़ता चला गया, यहाँ तक कि जब वो नक्श गायब हुआ तो उसकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। तो खुदा की हस्ती अखलाक के लिए वैसा ही असर दिखाती है। बाकी सारे अखलाक फर्जी और महज सती चीज़ें हैं। यही कौमें जिनके अखलाक से मुतासर हुए हैं, देखते नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। जितने जराइम अमेरिका में हैं शाज़ व नादिर किसी और मुल्क में होंगे, गालिबन नहीं हैं। हर किस्म के जुल्म व सितम, हर किस्म की खुदगर्जी और बेहयाई, और कौमी सतह पर भी जब ये उभरती है तो उससे गल्फ वार पैदा होती है या वियतनाम निकलता है। कहाँ गए वो अखलाक? जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं उनकी कौमी सतह पर यह सोच नहीं हुआ करती। उनके अदल का एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल मकाम होता है जो किसी दुनियावी मनफियत की खातिर मिटा नहीं करता
انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کسی زلزلے سے اس کی بنیادیں نہیں اکھڑتی، بس وہ خدائی کی ذات ہے جس پر تمام اخلاق کی بنیاد ہے اور دائم رہنے والے اخلاق ہیں۔ پھر یہ کون سی شرافت ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ بنایا، جس کے کائنات کے نظام سے جو نظام اس کا رزق کا جاری ہوا ہے، اپنے ہر لحاظ سے فائدے اٹھائے، امریکہ پہنچے، اور جب اس کا نام آئے تو ہر دوسرے مالک کے سامنے جھکنے پر تیار، مگر وہاں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باس جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے آپ سے محنت لیتا ہے اور پھر جا کے آپ کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو اس میں سے کچھ بھی اس نے خود نہیں بنایا ہوا۔ کسی رزق کے سے اگر اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ کھیتی آپ لگاتے ہیں، جو چاہیں کر لیں، اگر خدا کی رحمت کا ہاتھ مسلسل اس پر سایہ دار نہ رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اٹھے تو اچانک یالہ باری ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی کا سب کچھ جو پھل ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سہارا دیے ہوئے ہے زندگی کو، ورنہ ایک لمحہ کے لیے بھی رحمت اٹھے یا اس کے وہ قانون جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کھینچ لیے جائیں، ان میں سے ایک بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کی زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں اس کے لیے 10-15 منٹ کے لیے 5 مرتبہ کھڑا ہونا تو دوبر ہے، اور جن کے معمولی احسانات ہیں اور جتنا دیتے ہیں پھر وہ نچوڑتے بھی ہیں اس سے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کی خاطر آپ 8 گھنٹے کھڑے بھی رہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر زندگی یہی ہو، یہی مر جانے کا نام ہے تو اخلاق کے کیا معنی ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں، بے وقوفی ہے پھر اخلاق۔ پھر جس کا داؤ جس حد تک چلتا ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی اگر مرنے کے بعد سزا جزا کا نظام پیش نہیں کرتی اور مرنے کے بعد ایک اور ترقی کی دنیا میں داخل ہونے کا پیغام نہیں لے کے آتی تو یہ محمل ہے، باطل ہے، بے معنی ہے۔ بس جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے اللہ تعالیٰ سے وہ طریقے سیکھے جاتے ہیں جو اس کو پسند آئیں، اس کے ذکر سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے جس کے اندر ایک پاکیزہ صحت مند روح بھی تیار ہو رہی ہے۔ یہ اس دنیا کی شرافتیں، یہ صحت مند بدن تو یہاں رہ جائیں گے، وہ روح جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی طرح آپ کے وجود میں پل رہی ہے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو وہ مردہ روح پیدا ہوگی، اس میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو ایک برتھ مارک نہیں، وہ تو داغ داغ ہو کر نکلے گی، اور وہی عذاب ہے۔ ایک برتھ مارک اگر ایک لڑکی کے خاوند کو تکلیف دے سکتا ہے تو جس کا بدن داغ داغ ہو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ایک محض عذاب ہے۔ تو اگر خدا ہے تو پھر یہ سوال نہیں آپ اٹھا سکتے کہ اس سے میں کیوں تعلق قائم کروں، اس لیے کہ اسی نے آپ کی دنیا کو زینت بخشی، اسی نے آپ کو خوبصورت شکل صورت عطا کی، اور وہی ہے جو آپ کی روح کو زینت بخشے گا اور اسے سجائے گا، اور اس سے مدد مانگے بغیر، اس سے تعلق قائم کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے، اگر نہیں سمجھ رہے یا سن ہی نہیں رہے تو پھر اللہ ہی ہے جو ان پر رحم فرمائے، کیونکہ جو عبادت نہیں کرتا اس کی روح مردہ رہتی ہے۔ اور